السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 10واں روزہ کی مناسبت سے آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ 9ویں پارے کے آخر میں ہم نے انفال کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس میں سوال کرتے تھے صحابہ کرام کہ یسألونک عن الانفال، کہ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ کس کا مال ہے، کدھر جائے گا، کون کتنا حصہ لے کر جائے گا۔ تو 10ویں پارے کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور ایک حصہ خالص اللہ کا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ 4 حصے مجاہدین کو جائیں گے۔ غزوہ بدر کا واقعہ پچھلے پارے سے شروع ہوا ہے اور اس کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس کے اندر بظاہر بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ مسلمان جنگ جیت سکیں گے، کیونکہ مقابلے کے اندر 1000 کا ایسا لشکر جس کے پاس اس وقت کے لحاظ سے ساز و سامان موجود تھا، جبکہ صحابہ کرام جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے تھے تو ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی گھوڑے تھے، اور مہاجرین نے ان کو سہارا دیا ہوا تھا رہنے کے حوالے سے بھی، لیکن اللہ کی مدد تھی، ایمان مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ سے اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے ایمان والوں کو، مجاہدین کو، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تمہارا کسی لشکر کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو، جنگ ہو، کفار کے ساتھ کسی میدان میں مد مقابل آ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، تو پھر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرو اور ثابت قدم رہو۔ جنگ میں پیٹھ نہیں پھیرنی، ڈٹ جانا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ جس طریقے سے غزوہ احد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درے کے اوپر 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ جنگ کے جو مرضی حالات ہو جائیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، لیکن انہوں نے چھوڑا، اور پھر اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور آپس کے اختلافات سے بچنا ہے۔ جنگ کے دوران اطاعت امیر، جو سپریم کمانڈر ہوگا، سپہ سالار ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہے اور آپس کے اختلاف سے بچنا ہے۔ اور اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہو کہ جنگ ہارنے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس وقت صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اور کفار اگر جنگ جیت جائیں، اللہ فتح دے دے، تو پھر کفار کی طرح تکبر نہیں کرنا۔ یہ جنگ جیتنا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی نصرت سے ہوتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اسلحے اور جنگ کی تیاری کے حوالے سے اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر حکمن فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنا جنگ کے لحاظ سے مسلمانوں جنگی ہتھیار اور ساز و سامان کی خوب تیاری رکھا کرو۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جنگی لحاظ سے دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا کیا ہوا ہے۔ واحد اسلامی ریاست ہے جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، مختلف قسم کے میزائل ہیں، ٹینک ہیں، جنگی جہاز ہیں۔ پاکستان کی فوج دنیا کی 7 بڑی افواج کے اندر شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن یہاں پر سیاسی معاملات میں بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں۔ خارجہ پالیسی اتنی ناقص بنائی گئی ہے کہ مسلمان کی وہ پرواہ نہیں کر رہا جو ہونی چاہیے۔ اب جس طریقے سے عالمی دنیا نے ایک اتحاد کیا، عرب ملکوں نے ایک اسلامی بلاک بنایا، فوجی اتحاد بنایا، اب فلسطین کے اندر اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست، وہ مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیے جا رہا ہے، تو اس عالمی اتحاد کا، اس ایٹم کا، ان اسلحہ کا فائدہ کیا ہے اگر ہم اپنے بچوں کا، اپنی خواتین کا، اپنی مساجد کا، اپنی دینی اقدار کا دفاع ہی نہ کر سکیں۔ تو صحیح معنوں میں یہ جنگی طاقت یا قوت تیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کفار پیش قدمی کریں، ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کریں،
تو اپنے اس اسلحہ کے ساتھ ہم بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینا۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو مشرکین مکہ کے 70 لوگ قیدی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہیں کرتے ہیں، برادری بھی ہے، قریش والے ہیں، خاندان والے ہیں، فدیہ لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو کہیں کہ ہمارے مسلمان کے بچوں کو پڑھا دیں، فدیہ کے طور پر یہ تعلیم دے دیں، جو پیسے نہیں دے سکتے وہ تعلیم دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا مشورہ پسند فرمایا کہ فدیہ لے کر یا مسلمان کے بچوں کو پڑھا کر ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دنیاوی مال کی خاطر یا دنیاوی کچھ ضرورت کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ نرمی برتے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ کے مشورے کو پسند فرمایا کہ ان کو قتل کر دینا ہی بہتر تھا۔ لہذا کوئی بھی جنگی قیدی مشرک کافر جو مسلمانوں کے سر کاٹتا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو قتل کرتا ہے، جب یہ جنگی قیدی ہوں تو ان کے ساتھ رتی بھر نرمی نہیں کرنی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور اسی طریقے سے قتل کرنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کا ذکر آتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا، اللہ تعالیٰ نے سچے اور پکے مومنوں کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، مسلمان جو ایمان لا کر مکہ سے مدینہ جنہوں نے ہجرت فرمائی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لڑائی کی، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، جو ہجرت کر کے آئے تھے نا مہاجرین صحابہ نے ان کو پناہ دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقی اور سچے مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ نے کیا انعام فرمایا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا اور کرم والا رزق ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ اس پارے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التوبہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر غزوہ موطا کا ذکر ہے، اور اس میں 3 صحابہ، نیت ان کی تھی ساتھ جہاد پر جانے کی، لیکن آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، فصل پک کر تیار ہو چکی تھی کھجور کی، اور نیتاً ان کے دماغ کے اندر ذہن کے اندر یہ کوئی خیال نہیں تھا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن قافلہ نکل گیا، وہ پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے۔ پھر بعد میں شرمندہ ہوتے ہوئے ساتھ جا کر نہ ملے کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ تم مسلمانوں کے وفد کے ساتھ کیوں نہیں گئے، تو پھر ان کی توبہ کا ذکر آتا ہے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر میکے چلی گئی، اور ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں اپنے آپ کو کہیں سے گرا کر پہاڑ سے اپنے آپ کو ختم کر لوں، کہ اتنی بے رخی مسلمانوں نے ہم سے کر لی۔ تو پھر وہ توبہ بھی کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی پاکیزگی کے لیے آیات نازل فرمائیں، اس لیے اس کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ اس کی پہلی 5 آیات کے اندر اللہ نے بڑے غضبناک انداز سے مشرکین کی مختلف سزاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہے۔ سورۃ التوبہ جس کو سورۃ البراۃ بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ان سے بری ذمہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے، مشرکین کے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ گروہ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ یا تو ایمان قبول کر لو یا یہ جزیرۃ العرب چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، 4 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اگر نہیں نکلو گے تو پھر تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ وقت کے لیے معاہدہ کیا ہوا تھا، 9 ماہ کا معاہدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 9 ماہ کا ٹائم دیا کہ 9 ماہ کے اندر یا تو اسلام قبول کرو یا پھر یہاں یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جانا ورنہ تمہارے خلاف جنگ ہوگی۔ اور مشرکین کا ایک ایسا بھی گروہ تھا جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، پھر ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا اور بالآخر مکہ کی سرزمین کو تمام مشرکوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نیکی کوئی بھی ہو، یہ جو عرب والے تھے نا یہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے مشرکین
جو تھے وہاں کے قریش والے، تو وہ بڑا مان کرتے تھے کہ ہمارے جیسی نیکی، ہمارے جیسا مقام کسی کا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ کوئی مشرک ہے نا وہ بے شک مسجدیں تعمیر کرے، حاجیوں کو پانی پلائے، کھانے کھلائے، ان کے رہنے کے بندوبست کرے، لیکن اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے نا تو اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد فرما دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو مرضی وہ نیکی کر لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر عقیدہ توحید کا ہے لیکن اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ توحید کے ساتھ ساتھ اس عمل کو دیکھنا ہوگا کہ یہ سنت سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اچھا، اب عقیدہ بھی توحید کا ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت ریاکاری والی ہے تو پھر بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نیت صرف اللہ کی رضا کی ہو۔ اب اگر عقیدہ توحید کا ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن رزق حرام کا ہے تو عمل پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس نے روزی حرام کی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، رشوت لیتا ہے، سودی معاملات میں ہے، بہن بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے، تو یہ بندہ جو مرضی کر لے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ غزوہ حنین کا 10ویں پارے کے اندر ذکر آتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ غزوہ حنین کا واقعہ بھی فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ یہ قبیلہ تھا بنو حوازن، جس کا مالک تھا، سردار تھا مالک بن عوف۔ تو اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف جاسوس ہوا کرتے تھے جنہوں نے آ کر بتایا کہ بنو حوازن کے لوگ آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر نا حنین کے میدان کی طرف نکلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بعض صحابہ نے بیچ میں یہ جملہ بول دیا کہ ہم تو 313 تھے تو جنگ نہیں آ رہے، آج ہم 14,000 ہیں تو ہمیں آج کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم کثرت تعداد پر ناز کر رہے ہو، تو فتح تو دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ جو بنو حوازن کے لوگ تھے انہوں نے پہاڑوں کے اندر چھپ کر نا پناہ لی ہوئی تھی، چھپے ہوئے تھے، گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے میدان میں آئے تو انہوں نے یک بار کے اوپر سے حملہ کر دیا تیروں کے ساتھ۔ اتنا بھرپور حملہ تھا کہ صحابہ کرام بکھر گئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا آپ کے انہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، آپ نے میدان نہیں چھوڑا، اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی کریم بلند آواز سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ پھر حضرت عباس نے صحابہ کرام کو بلوایا کہ اللہ کے نبی میدان میں کھڑے ہیں اور تم دائیں بائیں نکل رہے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور اللہ نے وہاں پر بھی ان کو فتح عطا فرمائی۔ پھر بہت سارا مال غنیمت یہاں سے بھی اکٹھا ہوا۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مشرک ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو قتل کرو، لڑو ان کے خلاف۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ یہ بیچ میں ایسا کچھ ماحول بنا تھا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، کیا انہوں نے یہ خود تھا، پلانٹڈ تھا، اور مسلمانوں کو جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی فضا بنائی گئی کہ لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بھائی جہاد کا نام نہ لینا۔ جہاد اللہ کے قرآن کا حکم ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے، اس وقت تک لڑتے رہنا ہے۔ یہ کافر خود فتنے پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کو کمزور کرتے ہیں، مسلمانوں کی املاک کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے فتنوں کو ختم کرنے کی اللہ نے جہاد فرض کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی تردید فرمائی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، یہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔
اگر وہ دلیل دیتے تھے نا عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے ہاں یہ دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا، تو پھر ان کے دونوں نہیں تھے تو پھر وہ بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو یہ دلیل غلط تھی۔ ناحق مال کھانے والوں کی وعید بیان کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے درویش، بہت سارے ملنگ، بہت سارے جو ترک دنیا کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ یہ آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے۔ یہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جاہل عامل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو پیر بزرگ بنے ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لوگ پھر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو مختلف شعبدہ بازیوں کے اندر الجھا کر، جادو ٹونے کے معاملات لے کر، اور اس طریقے سے لوگوں کا ایمان اور عقیدے خراب کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان ہوا ہے، پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کے اندر مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، بہت سارے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ سال بعد دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اسی طریقے سے مال مویشیوں کا ایک نصاب ہے، پیسے کا ایک نصاب ہے۔ اگر کوئی بھی مال پورا سال محفوظ پڑا رہا تو اس کے اوپر 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر سونا ہے 7.5 تولے کی مناسبت سے، تو آج کے ریٹ کے حساب سے اس کا ریٹ لگوا لیا جائے اور لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، جتنے لاکھ کا سونا ہو اتنے 2,500 روپیہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دینی ہے۔ فقر، بھوک پیاس، ایسا گھر یا ایسا فرد جن کے اوپر فاقے آتے ہیں، رزق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ والمساکین، مسکن سے ہے، جس کی نہ کوئی ذاتی رہائش ہے، گھر نہیں ہے، روزانہ کوئی کمائی کرتا ہے تھوڑی بہت اور اس کے گھروں کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اسلامی ریاست کے اندر زکوٰۃ کو اکٹھے کرنے والا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ القلوب والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جو عیسائیت یا یہودیت چھوڑ کر، ہندوازم چھوڑ کر، سکھ ازم چھوڑ کر، کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے، اپنا گھر بار بنا سکے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنا دین چھوڑتا ہے نا تو سابقہ دین کے لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کیا جائے، بیت المال کا نظام بنایا جائے، ہر علاقے کا اپنا ایک بیت المال ہو جس میں سے وہ ایسے نو مسلم لوگوں کو ان کے دل کی مضبوطی کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسے دے۔ وفر رکاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کا حکم تھا، اور آج کے دور میں ایسے بے گناہ قیدی جو جیلوں میں بیچارے ناجائز پرچوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ والغارمین، اور قیدیوں کو اور مسافروں کو، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور ایسے مسافر جن کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے اور وہ سفر میں ہوں تو ان کو وہ جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسے دینے چاہیے۔ غارمین سے مراد مقروض لوگ جن پر قرضہ ہے اور وہ محنت مزدوری تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں، لیکن اتنا پیسہ ان کو ماہانہ یا سالانہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے قرضے اتار لیں یا گھر کا کوئی نظام چلا سکیں، تو ان کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اس کے پارے کے آخر میں فرمایا منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سربراہ تھا، دل میں نفاق رکھتا تھا، نبی کریم سے نفرت رکھتا تھا، لیکن نبی کریم کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بنا دی تھی اور مسلمانوں کو ترغیب دیتے تھے کہ تم ادھر آ جاؤ۔ بعد میں اس مسجد کو جلا دیا گیا تھا کیونکہ وہ شرارت کی بنیاد پر، شر کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے جب وہ مرا ہے نا تو ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو انہوں نے رسول اللہ کو آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا اگر آپ جنازہ پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے میرے والد کی اللہ مغفرت فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا استغفر لہم ولا تستغفر او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے پیغمبر اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اور پھر فرمایا منع کر دیا ولا تصلی علی احد منہم مات، اگر منافقوں میں سے اب اگر کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے، ولا تقم علی قبرہ، نہ ہی ان کی قبر پہ جانا ہے۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو صحابہ کرام کو کہہ دیا کرتے تھے کیونکہ یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انصر المجاہدین فی غزہ وفلسطین وکشمیر۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا